الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دین اسلام کے جو بہت خوبصورت احکام ہیں اور جو اس کی خصوصیات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا، لیکن چونکہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں نئی سے نئی پیش آتی رہیں گی، لوگ بہت سی اچھائیاں بھی ایجاد کریں گے اور برائی کے طریقے بھی دریافت کریں گے، تو لہذا ایک سلسلہ انسانیت کا چلتا رہے گا۔ نیکی کو عام کرنے اور برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہمیشہ درپیش رہے گی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ رکھا تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے، ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء بھیجے جاتے، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی بنا کر بھیج دیا گیا، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نئے سرے سے نہیں آنا، لیکن جو نیکی کو پھیلانے اور برائی سے روکنے کا سلسلہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو منصب اور جو ذمہ داری ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرما دی۔ وہ امت کون ہے؟ وہ ہم ہیں، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی، لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پر اس امت کا منصب اور اس کی ذمہ داری یہ بیان فرمائی کہ یہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی آج کے معاشرے میں کمی نہیں جو برائی کرنے والے ہیں اور جو نیکی سے دور ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جو برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتے ہیں، برائی کے جواز پر دلائل دیتے ہیں اور برائی کو فینٹسائز کرتے ہیں، اور کہیں کوئی برائی وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس کی تائید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے قلم سے اور اپنی زبان سے اس کی تائید کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اچھائی ہے، جو نیکی ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جیسے اگر ایک آدمی داڑھی شریف رکھتا ہے، امامہ سجاتا ہے، مسجد میں اس کا آنا جانا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، قرآن اور حدیث پڑھتا پڑھاتا، سنتا سناتا اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو ایک تعداد ہے دنیا داروں کی کہ جن کے دل و دماغ پہ سیکولرزم، لبرلزم اس قدر چھایا ہوا ہے، مغربی تہذیب، مغربی سوچ اور مغرب کی جو جدت طرازی ہے وہ ان پر ایسی چھائی ہوئی ہے کہ مذہبی رنگ روپ اور مذہبی مراسم اور مذہبی جو اعمال و افعال ہیں وہ انہیں پسند نہیں آتے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں معاشرے میں کوئی برائی ہوتی ہے، اگر کسی جگہ پر بے پردگی اور بے حیائی ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جو شرم و حیا کے بالکل برخلاف ہے اور دین اسلام کی بالکل جو بنیادی تعلیم ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی مرکزی شاخ ہے، اس کے برخلاف ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، بے حیائی کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اب اگر ایسی شے کے اوپر جو باشعور اور دل میں خوف خدا رکھنے والے اور اسلام پہ سچا ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں تو ایسے منہ پھٹ
ایسے بدبخت اور ایسے بد نصیب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی تائید کرتے ہیں کہ جناب اگر لڑکے لڑکیوں نے ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا، یہ ان کا بنیادی رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے۔ کیا ان کا بنیادی رائٹ یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کے صریح احکام کی خلاف ورزی کریں، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑائیں اور بے حیائی کو فروغ دیں، جس کی حرمت خدا نے قرآن میں بیان فرمائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان میں فحاشی پھیلے، ان میں فاحشہ برائی پھیلے، تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ اس عمل، اپنے عمل کے ذریعے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے مرتکب ہوں، تو ان سے بڑے مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بے حیائی کے عمل کی تائید کرتے ہیں، جو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی زبانیں کبھی اللہ رسول کی عظمتوں کے بیان کے لیے نہیں کھلتی، جن کی زبانیں کبھی دین اسلام کی خدمت کے لیے نہیں کھلتی، جن کی زبانیں کبھی دین کی کسی شے کی تعریف کے لیے نہیں کھلیں گی، جن کی زبانیں کبھی علم دین کے فروغ کے لیے نہیں کھلیں گی، جن کی زبانیں اسلامی احکام کو پھیلانے کے لیے نہیں کھلیں گی، لیکن ان کی زبانیں کھلیں گی اور پھٹیں گی تو صرف بے حیائی کے کاموں کے لیے، دین دشمنی کے لیے، دین سے ورغلانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر بے عملی اور بد عملی پھیلانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، کسی منصب عہدے کی وجہ سے یا کسی دولت و شہرت کی وجہ سے اگر آج اس طرح کی کوئی مغرب کی چاپلوسیاں کرتا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب موت کا ایک جھٹکا یہ ساری کی ساری تعلیاں اور یہ تفاخر اور یہ سارے عہدے منصب ختم کر کے رکھ دے گا، اور پھر خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کے جواب دینا پڑے گا کہ مولا تو حیا کو پسند کرتا تھا، لیکن میں اس کے برخلاف بے حیائی کو پسند کرتا تھا۔ تو نے حیا کا حکم دیا تھا، لیکن میں لوگوں کو بے حیائی کی دعوت دیتا تھا۔ تو نے اپنے دین کی خدمت کا کہا تھا، لیکن تیری دین کی خدمت کرنے والے مجھے زہر لگتے تھے، اور تیرے دین کے دشمن مجھے پسند تھے، ان کے چہرے پسند تھے، ان کی حرکتیں پسند تھیں، ان کے اعمال و افعال پسند تھے۔ تو وہ دن دور نہیں جب خدا کی بارگاہ میں جا کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو مسلمان کا منصب جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ لہٰذا جہاں برائی دیکھے وہاں کوشش کریں اس کو منع کرنے کی۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو حدیث مبارک میں فرمایا ہاتھ سے روکا جائے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو فرمایا کہ پھر اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے منع کرے، زبان سے سمجھائے، زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہاں پر کچھ کرنے کی کوشش کرے، جو اس کو روک سکتا ہے اسے جا کر کہے کہ بھائی اس برائی کو روکا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کم از کم دل میں برا جانے، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے، یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ اگر دل میں بھی برا نہ جانا تو پھر گویا دل سے غیرت رخصت ہو چکی، دل سے حمیت جا چکی، دل سے شرم و حیا نکل چکی، تو یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو لہذا جہاں پر گھر میں، گلی میں، محلے میں، معاشرے میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، جو جہاں پر ہے وہاں پر جب کوئی برائی دیکھے تو کوشش کرے کہ خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے اور شر کو روکنے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ کافی سارے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور سلام بھی پیش کر رہے ہیں آپ کو کہ ہمارا سلام آپ تک پہنچا دیں۔ علیکم وعلیکم السلام۔ نبیل بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نمازی کے آگے سے گزرے اگر کوئی تو کیا نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ نمازی کے آگے سے گزرنا ویسے تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حدیث مبارک میں اس پر بڑی سخت وعیدیں فرمائی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو گزرنے والا تو اپنی جگہ گناہگار ہوگا، لیکن نمازی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض حدیث کے اندر کچھ اس طرح کے بیانات ہیں موجود ہیں کہ نمازی کے آگے سے اگر فلاں فلاں گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے اس کی دو تعویلیں کی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے حکم و بعد میں منسوخ ہو گیا ہو، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں گزرے تو جو اس کا کمال صلاۃ ہے، یعنی جو اس کا خشوع و خضوع ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا نمازی کے آگے سے کوئی بھی گزر جائے، انسان گزرے یا جانور گزرے، مرد گزرے یا عورت گزرے، نمازی کی نماز پر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ رضوان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ حج و عمرہ سے آتے ہیں تو اپنا احرام
احرام کے کپڑوں کو اس لیے سنبھال کے رکھ لینا کہ اس میں ہمیں کفن دیا جائے، یہ ایک اچھی نیت ہے، اچھا عمل ہے، اور اس میں یوں تو ایسی فضیلت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ مروی ہو، لیکن چونکہ اس کپڑے کو ایک نسبت حاصل ہے. نسبت یہ ہے کہ احرام جو باندھا جاتا ہے یہ باندھا جاتا ہے میقات سے، یعنی کہ جو ضروری ہے شرعی اعتبار سے. تو اب اس احرام کو، اس کپڑے کو پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، مسجد حرام شریف میں حاضری دی جاتی ہے. تو چونکہ یہ وہ لباس ہے کہ جس کے ذریعے ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ادا کی گئی، اور جسے مکہ مکرمہ کی مقدس فضاؤں اور ہواؤں کو چھونے کا شرف ملا، اور جنہیں خانہ کعبہ کا قرب میسر آیا اور مسجد حرام شریف کی برکتیں جس کو حاصل ہوئیں، تو چونکہ یہ اسے نسبتیں حاصل ہیں، اور ہم مسلمان جو ہے وہ چونکہ نسبتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کی برکتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. تو مقام ابراہیم کیا ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. تو اس جگہ کو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، لہذا اس جگہ کو شرف مل گیا، مقام مل گیا. اسی طریقے سے جو صفا اور مروہ ہے، تو یہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگے تھے، تو قرآن میں ان کا تذکرہ ہوا اور انہیں اللہ کی نشانیاں قرار دے دیا گیا. تو یوں جو نسبتیں ہوتی ہیں ان کا لحاظ ہوتا ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 گنا زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نسبت حاصل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. اچھا، پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حاجی یا عمرے والا جاتا ہے وہ وہاں سے کھجوریں اور اس طرح کے تبرکات لے کے آتا ہے. تو آخر وہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا وہ ساری کی ساری کھجوریں اسی سرزمین پر پیدا ہوتی ہیں؟ اور اگر پیدا بھی ہوتی ہوں تو ان میں ایسی کیا خصوصیت آ گئی کہ جناب انہیں تبرک کے طور پہ لایا جاتا ہے؟ یہ کھجوریں بندہ ملتان سے کیوں نہیں خرید لیتا؟ یہ گوجرے ٹوبے سے کیوں نہیں خرید لیتا؟ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہی سے بطور خاص خرید کے کیوں لائی جاتی ہیں؟ اچھا، اسی طرح وہاں سے کپڑے خرید کے، وہاں سے رنگ برنگی چیزیں خرید کے لائی جاتی ہیں، خاندان میں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگ بڑا خوش ہو کے اس کو لیتے ہیں اور اسے باعث سعادت سمجھتے ہیں. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگرچہ مسلح وہاں سے خریدا، بنا اگرچہ چائنا میں ہو، بنا اگرچہ فرانس میں ہو، لیکن چونکہ مکہ مدینے کی ہواؤں سے گزر گیا لہذا اسے برکت والا سمجھا جاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں کہ جو کہیں اور بنتی ہیں اور وہاں کی فضاؤں سے ہو کے آتی ہیں تو اسے برکت والا سمجھا جاتا ہے. تو یہی معاملہ احرام کا بھی سمجھ لیں کہ احرام پہن کے بندہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے قریب ہوتا ہے، تو اب وہ ایک برکت والا کپڑا ہو گیا. اب اسے اگر اپنے کفن کے لیے رکھا جاتا ہے تو یہ سعادت ہے، یہ حسن ظن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت بندے کو عطا فرمائے گا. رضوان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ 12 اماموں کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ 12 اماموں کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہیں، تو وہ بھی ائمہ ہی میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ سرکار علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں لیکن اہل بیت میں داخل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں بطور خاص ان کو شامل قرار دیا. تو اب وہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہے، امام حسن حسین ہیں، ان کے بعد امام زین العابدین ہے، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر امام باقر ہیں. تو یہ والا جو سلسلہ ہے یہ امام باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اہل بیت کی وہ نہایت متقی، پارسا اور اعلیٰ درجے کی بزرگی اور ولایت اور روحانیت اور مقام و مرتبہ کے حامل بزرگ تھے کہ جنہیں پوری دنیا اسلام تسلیم کرتی ہے، جن کے مقام و مرتبے کو اور جن کی عظمت و شان کو اور جن کے مقامات ولایت میں انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں. تو اہل سنت کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے. تو لہذا یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہستیاں ہیں، اور پھر سادات کرام میں سے ہونے کی وجہ سے ان کو بطور خاص شرف اور کمال حاصل ہے. لیکن ان سب کے باوجود جو اہل سنت کا مزید ان کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ
اللہ کے نبی یعنی کہ جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ ان آئمہ اہل بیت سے 12 اماموں سے افضل ہیں۔ ہمارے نزدیک انبیاء علیہم السلام یہ ساری کائنات سے افضل ہیں، کوئی غیر نبی نہ ان کے برابر ہو سکتا ہے نہ ان سے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو معصومیت کا عقیدہ ہے وہ بھی اہل سنت کا بہت واضح کلیئر ہے کہ معصوم صرف اللہ کے نبی اور اس کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہ ہستیاں محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں کے ارتکاب سے۔ تو لہٰذا اہل سنت کا جو مذہب ان کے بارے میں ہے وہ ہے اعتدال پر، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے۔ احمد رضا بھائی ہیں ساؤتھ افریقہ سے، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا؟ اسلام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق جو ہے وہ تعلیمات کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ والی چیزیں جو ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جن کے بارے میں مذہب کلام کرے، مذہب گفتگو کرے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ کی اگلی کتاب کون سی آ رہی ہے؟ اگلی کتاب ابھی تو تراویح کے لیے درس قرآن کی ایک کتاب آ رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ عز و جل اگلے 10 سے 12 دنوں کے اندر آ جائے گی۔ تو تراویح میں چونکہ مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ روزانہ تراویح کے بعد 15-20 منٹ کا درس قرآن بھی ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج جو پارہ پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اس میں کیا ہم نے سنا ہے، اس میں کیا فرمایا گیا ہے۔ تو اصل میں پورے پارے کا جو خلاصہ ہے وہ تو بہت طویل ہوتا ہے، کیونکہ پورے پارے کے خلاصہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے 2 سے 3 گھنٹے چاہیے، تب جا کے لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ تو اس لیے اتنا ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر پارے میں سے 2, 3, 4 آیتیں لے کر ان کی شرح کے اوپر جو ہے وہ ایک درس جو ہے وہ 1 یا 2 درس تیار کیے ہیں۔ تو یہ 60 درس قرآن کے نام پر ایک جو ہے وہ تراویح کے حوالے سے کتاب آئے گی۔ تو یہ بھی نیکسٹ آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی کتاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قرآن کی وہ ساری آیتیں جن میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے احکام دیے گئے ہیں، تو ان کی ایک مفصل تفسیر اور تشریح کے اوپر مشتمل کتاب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کے نام سے آ رہی ہے۔ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے مفتی صاحب کہ رمضان المبارک میں آپ کے کون سے پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ رمضان المبارک میں تو جو مدنی چینل کا جدول ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ساری ترکیب ہوتی ہے۔ تو ابھی فی الحال ابھی تک تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جو خاص رمضان کے حوالے سے ریکارڈ کرایا ہو، باقی مستقبل کا معلوم نہیں۔ زہیب علی حسن بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کا تذکرہ تو باقاعدہ سری واضح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے اور رسول بھی ان کی بخشش کی دعا کر دے، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں یہ فرمایا کہ لوگ اگر گناہ کے مرتکب ہو جائیں تو اب اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جائیں، آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور نبی پاک علیہ السلام ان کی شفاعت کر دیں۔ یہ جو نا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ اگر اسے تھوڑا سا مزید جو ہے وہ واضح اور آسان الفاظ میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ مولا بخش دے، لوگ مغفرت کی دعا مانگے اور رسول بھی فرما دیں کہ یا اللہ جانے دے، یا اللہ معاف کر دے۔ تو
تو رسول اتنا کہہ دیں گے تو فرمایا کہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ زندگی میں لاکھوں گناہ کرتا ہے، لاکھوں گناہ کرتا ہے، اور ایک نہیں، 1 کروڑ آدمی بھی اگر لاکھوں گناہ کرتا ہے، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب آدمی بھی اگر لاکھوں گناہ کرتا ہے، اور اس سب کے بعد اگر وہ بارگاہ رسالت میں آ کے رب کی بارگاہ میں دعائے بخشش کرتا ہے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں مولا بخش دے ان کو، مولا ان کو جانے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اب اس سے بڑھ کے مدد کیا ہوگی کہ اربوں لوگ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک اربوں لوگ ہیں، یہ اربوں لوگ ایک گناہ کریں یا 1000 کریں یا 1 لاکھ کریں یا 1 کروڑ گناہ کریں، اس کے بعد اگر حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض معروض کرے اور حضور ایک مرتبہ شفاعت کر دیں تو خدا ان کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ بتا دیں کہ اس سے بڑھ کے اور مدد کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کر دیتا ہوں، وہ ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ وہ حدیث مبارک موجود ہے کہ شب معراج جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی بارگاہ میں گئے اور 50 نمازیں اس امت پر فرض کی گئیں، تو سرکار علیہ السلام جب نمازیں لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ تو فرمایا کہ 50 نمازیں۔ فرمایا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیں جا کے معاف کروائیے، کم کروائیے۔ نبی پاک علیہ السلام پھر گئے، 5 کم ہو گئی، پھر آ کے بات چیت ہوئی، تو یوں کرتے کراتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ جو 50 نمازیں تھیں جو ہم پہ فرض تھیں، جو ہم پہ فرض ہوئی تھیں، جو ہم نے پڑھنی تھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات اگر سفارش نہ کی ہوتی تو آج 50 ہی پڑھ رہے ہوتے، لیکن ان کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے وہ 50 سے 5 کر دی۔ تو یہ جو ہماری مدد ہوئی، یہ جو ہمارے لیے سہولت ہوئی، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ جو ہے یہ ان کی وفات کے بعد کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدد کر سکتے ہیں تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی یقیناً مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں تصاویر لگاتے ہیں اپنی شادی کی یا دیگر تقریبات کی، تو یہ لگانا کیسا ہے؟ مفتی صاحب اس میں 2 طرح کے فریم ہوتے ہیں، ایک میں تو پرنٹ آؤٹ ہو کر لگ جاتی ہے تصویر، اور بعض ڈیجیٹل فریم بھی آ رہے ہیں جس میں تصویر کمپیوٹر اسکرین کی طرح ایک آتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، چلتی رہتی ہے، تو دونوں کا حکم ارشاد کریں۔ دیکھیں، شادی کی تصویروں میں 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک تو وہ تصویر ہے، خاص طور جو پرنٹ تصویر ہے، تو اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ یہی ہے اور احادیث مبارکہ میں یہی بیان کیا گیا کہ تصویر بنانا، بنوانا اور اعزاز کے ساتھ اسے لگانا یہ سب حرام ہے۔ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر لگی ہو، ٹھیک۔ تو لہذا جو پرنٹڈ تصویر ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ ڈیجیٹل تصویر کی جو بات کی ہے تو یہ اتنی کوئی کامن نہیں ہے، ہزاروں میں ہو سکتا ہے کسی کے گھر کے اندر ڈیجیٹل انداز کے اندر تصویر لگی ہو، ورنہ وہ ایک آدھ موقع پر تو ہو سکتی ہے، کوئی شادی کی سالگرہ پہ یا کسی اور موقع پہ لگا دی، لیکن یہ ہے کہ پوری زندگی 12 مہینے وہ ڈیجیٹل تصویر ہی چلتی رہے تو ایسا جو ہے وہ شاذ و نادر ہے، بہت جو ہے نا وہ ریئر چیز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصویر لگانا تو فی نفسی ناجائز ہی ہے اس انداز کے اندر، اب اس کے اندر مزید قباحت اور بھی ہو سکتی ہے، اب وہ اس کی نوعیت کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ گھر کے کسی عام فرد کی تصویر لگائی، یہ بھی گناہ، یہ بھی ناجائز۔ ایک یہ ہے کہ کسی پیر بزرگ کی تصویر لگائی، یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ پیر بزرگ کی تصویر لگانے میں گناہ زیادہ ہے، کیونکہ جو شرک پھیلا تھا قوم نوح کے اندر، جو قوم نوح کے اندر جو بتوں کی پوجا شروع ہوئی تھی اس کی ابتدا تصویروں سے ہوئی تھی اور بزرگوں کی تصویروں سے ہوئی تھی۔ تو بزرگوں کی تصویریں لگانے میں چونکہ فساد عقیدہ کا اندیشہ ہے، لہذا اس کی قباحت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب شادی کا معاملہ آ گیا۔ شادی کی جو تصویریں ہیں اس میں ایک دوسرا قباحت کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ عام تصویریں تو نارمل لگی ہوتی ہیں اور وہ گھر میں عام طور پہ مرد کی تصویر ہی لگی ہوتی، عورتوں کی تصویر نہیں لگائی جاتی، لیکن شادی کی جو تصویر ہوگی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صرف مرد کی ہو، وہ میاں بیوی دونوں کی ہوگی، دلہا دلہن دونوں کی ہوگی۔
اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو عورت کی تصویر لگائی کہ جس کے اندر شرم و حیا کے اعتبار سے ایک قباحت کا پہلو بڑھ گیا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ تصویر بھی شادی کے موقع کی ہے. عام حالات کے اندر میک اپ اور یہ جو بننا سنورنا ہے یہ ویسا نہیں ہوتا جیسا شادی کے موقع پہ ہوتا ہے. اب اگر اس موقع کی تصویر ہے تو اب اس میں جو اس کو جو ہے اس کا میک اپ اور یہ وہ چیزیں ہیں تو یہ شرم و حیا کے مزید خلاف ہو جاتی ہیں اس طرح کی تصویر لگانا. تو لہٰذا اس طرح کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے. حضور تقلید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تقلید کرنے کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں؟ تقلید کا حکم تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو جو بندہ نہیں جانتا وہ کسی علم والے سے پوچھ کے عمل کرتا ہے. تقلید کہتے ہیں کہ کسی سے دلیل مانگے بغیر اس کی بات پہ عمل کر لینا. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا, اس نے مسئلہ بیان کیا تو میں نے کہا جناب آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ اب وہ آیت پڑھے, حدیث پڑھے, تو اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, تو گویا میں نے اس آیت اور حدیث کو معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے مسئلہ درپیش ہے, میں نے فون کیا کہ جناب یہ مسئلے کا حکم کیا, اس نے کہا یہ ہے. اب میں اس سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے. مجھے چونکہ اس عالم اور مفتی صاحب پر اعتماد ہے تو لہٰذا میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے دلیل پوچھے بغیر میں اس کے فتوے پر اور اس کے مسئلے پر عمل کر لیتا ہوں. تو یہی حکم آیت کے اندر دیا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو اب آپ اس پر غور کر لیں کہ یہ والی تقلید کون نہیں کرتا. یہ والی تقلید کون نہیں کرتا؟ جو تقلید کو ماننے والا ہے, جو تقلید کو نہیں ماننے والا. دونوں جگہ یہی ہوتا ہے کہ سائل سوال کرتا ہے اور وہ عالم سے, مفتی سے, محدث سے کہتا ہے کہ جناب اس مسئلے کا جواب کیا ہے. وہ کہتی جی یہ جواب ہے, اس پہ عمل کر لیتے. ہر جگہ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جناب پہلے مجھے حدیث سنائے, پہلے مجھے آیت سنائے. تو لہذا جو بھی یہ کرتا ہے وہ تقلید ہی کر رہا ہے. تو یوں تقلید پر چلنے والے سارے ہی ہیں, مانے نہ مانے یہ جدا پرابلم ہوتا ہے, لیکن چلتے ہی ساری ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں, جیسے ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اب ہم حنفی کہلاتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 فقہ اور ہیں, مالکی, شافعی, حنبلی. تو امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان کی تقلید کی جاتی. اچھا ہم 4 جو ہے یہ 4 فقہ ہیں جنہیں مذاہب اربعہ کہا جاتا ہے یا فقہ اربعہ کہا جاتا ہے, تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. یہ چاروں کون تھے؟ یہ تھے صحابہ تابعین کے بعد کے زمانے کے حضرات. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تو خود تابعی ہیں, لیکن جو باقی ہیں وہ اس کے بعد کے زمانے کے ہیں یا اس کے قریب کے زمانے کے ہیں. تو یہ ہیں وہ جو اسلام کا شروع کا زمانہ تھا اس زمانے کے. اب اگر ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو گویا ان ہستیوں کی تقلید کی کہ جو زمانہ رسالت کے بالکل قریب ہیں اور جو دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے والے تھے. اچھا اب جو ان 4 کی تقلید نہیں کرتے, جو ان 4 حضرات کی تقلید نہیں کرتے, تو آپ یقین جانیے تقلید وہ بھی کرتے ہیں, اور کرتے ان کی ہیں. کوئی 6 صدی کا ہے, کوئی 7ویں صدی کا ہے, کوئی 8ویں صدی کا ہے, بلکہ آج کل ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی 14ویں صدی کے لوگوں کی تقلید کرتی ہے. کوئی کسی نے کسی ملک کا بندہ رکھا ہوا ہے, کسی نے کسی ملک کے بندے کو امام مانا ہوا ہے, تو ان کی یہ تقلید کرتے ہیں. تو بس فرق اتنا ہے کہ تقلید سارے کرتے ہیں, لیکن ہم تقلید کرتے ہیں جو دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کی, جو زمانہ رسالت کے بہت قریب تھے اور جنہوں نے خود احادیث جو ہے وہ جمع کی, سنی, استخراج استنباط کیا, ہم ان کی کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو پھر 500-600 سال بعد والوں کی کرتے ہیں یا ابھی 14ویں صدی کے کچھ لوگوں کی کرتے ہیں. تو تقلید سارے ہی کرتے ہیں. اس کا جو ہے انکار زبانی کلامی تو ہو سکتا ہے, عملی طور پہ اس کا انکار کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. 23 مارچ کے حوالے سے مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ کل 23 مارچ ہے, قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس دن, تو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے پر کیا جزا ملے گی, ثواب ملے گا, اور کیا اس طرف لوگوں کو لگانا کہ شجرکاری وغیرہ
بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں قرارداد پاکستان اور چیز ہے، پاکستان بنانا دوسری چیز ہے، شجر کاری بالکل ہی تیسری چیز ہو جاتی ہے، تینوں میں فرق ہے۔ دیکھیں قرارداد پاکستان جو تھی اس کا ویسے تو نام تھا قرارداد لاہور۔ 23 مارچ 1940 کو یہ لاہور میں ہوئی تھی، اور جس جگہ اس وقت مینار پاکستان ہے یہ اس جگہ پہ ہوئی تھی۔ مینار پاکستان نہیں تھا، قرارداد تھی، مینار پاکستان تو بعد میں بنا۔ اچھا، تو یہ قرارداد لاہور تھی۔ پھر اس قرارداد لاہور کا نام ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان اس کا نام رکھ دیا تھا، اور یہ ان کی زندگی ہی کے اندر قرارداد پاکستان کے نام سے معروف ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ کیا تھی؟ 1940 کے اندر یہ جو قرارداد منظور ہوئی، اس کی پوری ایک ہسٹری تھی کہ جس کے پیچھے مسلمانوں کی جد و جہد اور جو الیکشن ان دنوں میں ہوئے، اور اس میں جو کانگریس وغیرہ نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ کیا، تو وہ ساری کے سارے واقعات جو ہے وہ پیش نظر تھے، جس کے بعد یہ بڑی چیز واضح ہو کے سامنے آ گئی تھی۔ یعنی پہلے تو یہ ہوا تھا کہ 1931 یعنی 1931 کے اندر الہ آباد میں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک خطبہ دیا تھا، خطبہ الہ آباد کے نام سے جو مشہور ہوا، جس میں تصور پاکستان بیان کیا گیا، جو پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا اس کے بارے میں 1931 کے اندر سب سے پہلے ایک وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ بھئی یہ دونوں کا، ہندوؤں و مسلمانوں کا اکٹھا رہنا جو ہے اس کی صورت کوئی نہیں ہے، لہٰذا جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو جدا گانا ایک ملک بنا دیا جائے۔ اور بالکل علامہ اقبال نے اس میں مینشن کیا، یہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور یہ صوبہ کے پی سرحد، اسے اچھا اسی طرح صوبہ آسام، سلہٹ، بنگال، یہ سارے کے سارے اس میں بیان کیے گئے۔ اور اب اس میں تھوڑی سی میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو بڑی دلچسپ اس کے اندر ڈیٹیل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ پاکستان، قیام پاکستان، قرارداد پاکستان، یہ سب پہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو 1931 کا علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے، اس پر اتنا کلام نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علامہ اقبال کا خطبہ تھا، اس میں پاکستان کے وجود میں آنے کا جو مقصد ہے کہ ہم اسلام کی خاطر حاصل کر رہے ہیں، ہم یہاں پر اسلامی شریعت نافذ کریں گے، یہاں پر اسلامی احکام پر عمل کیا جائے گا، یہاں پر مسلمانوں کی اسلام کے مطابق تربیت کی جائے گی، یہ اسلامی ملک ہوگا، اور یہ جو سیکولرزم، لبرلزم ہے، اس طرح کا کوئی جانور یہاں پر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ تو میں نے تشریح میں الفاظ کہہ دیے۔ تو علامہ اقبال نے اس خطبے میں اسلام، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام، اسلام کا نفاذ، مسلمانوں کی اسلامی تربیت، ان سب پر بڑا کھل کے بیان کیا تھا۔ وہ تقریر اگر آج کہیں لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے نا، یہ بتائے بغیر کہ یہ علامہ اقبال کی تقریر ہے، تو عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ یہ کسی مولانا محمد اقبال کی تقریر ہے، کہ جو جامع مسجد اقبال لاہور کے اندر امام و خطیب تھے۔ اور اگر یہ سیکولرز اور لبرلز کے سامنے رکھ دی جائے بغیر علامہ اقبال کا نام لیے، تو سیدھا ہی بول لیں گے یہ کسی فنڈامنٹلسٹ، کسی انتہا پسند، کسی دقیانوسی آدمی نے جو ہے یہ تصور پیش کیا، حالانکہ وہ اقبال کا تصور ہے۔ تو لہٰذا خطبہ الہ آباد اور وہ جو 1931 والا ہے نا، اس کو ذرا کم ہی تھوڑا سا لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے کہ یار یہ آ گیا نا تو پھر اصل چیز سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن بنیاد بہرحال وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد آگے یہ 1940 کے اندر جب مسلمانوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور مسلمانوں کے حقوق ضبط کیے گئے، جو عرصے سے چل رہے تھے لیکن پھر الیکشنز کے اندر بھی کھل کے سامنے آ گئے، تو اب اس کے بعد پھر 1940 میں اس قرارداد کے اندر یہ باقاعدہ اناؤنس کر دیا گیا کہ بھئی اب اتحاد و اتفاق کی صورت نہیں، اب اکٹھے رہنے کی صورت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پھر یہ والی ترکیب شروع ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر پھر آگے پاکستان بنا۔ تو چونکہ یہ جو 1940 کا یہ واقعہ تھا، 23 مارچ 1940 کا، یہ بطور خاص قیام پاکستان کا یوں کہہ لیں کہ یہ فائنل ڈیسٹینیشن سے پہلے والی یعنی جو سیکنڈ ٹو دا انڈیپینڈنس آف پاکستان تھا، یہ وہ والا مرحلہ تھا، تو اس لیے اس کو بطور خاص اتنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یوں ایک جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ قرارداد پاکستان کے جیسے کل ہے، کل چھٹی ہے، چھٹی کس بات کی ہے؟ کچھ کرنا تو ہو نا پاکستان کے لیے۔
یا تو کل جو ہے کوئی پاکستان کے حوالے سے پورے ملک کے اندر سیمینارز ہو، کانفرنسز ہوں، قیام پاکستان کا مقصد بیان کیا جائے، مسلمانوں کی جد و جہد کو اجاگر کیا جائے، جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ یہ جو لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور اتنی مشقتیں برداشت کیں، یہ ساری کی ساری کیا سیکولرزم کے لیے تھی؟ کیا لبرلزم کے لیے تھی؟ کیا بے حیائی پھیلانے کے لیے تھی؟ کیا یونیورسٹی کالجز کے اندر لڑکے لڑکیوں کی جو نا وہ آپس کے اندر میٹنگز کروانے اور ان کو ایک دوسرے سے گلے ملوانے کے لیے تھی، یا اسلام کے لیے تھی؟ پھر اس کے بعد پھر پاکستان کے جو حالات ہیں جس کے اوپر ویسے ہی دل خون کے عنصر ہوتا ہے، جو ہم ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور جو ہمارے ملک کی حالت ہے، تو اس کی بہتری کے لیے اقدامات ہوں، اس کی معاشرے کو بہتر کیا جائے، پاکستان کو بہتر کیا جائے، یہاں کے لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے کچھ کیا جائے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں، تو پھر تو 23 مارچ کو چھٹی کر کے منانے کا کوئی مطلب بنتا ہے۔ لیکن اگر چھٹی کرنی ہے کہ اب جناب آج کی رات روڈوں کے اوپر کرکٹ کھیلنی ہے، گلی محلے میں کرکٹ کھیلنی ہے، صبح بھی بیٹ بلہ لے کے سب نے روڈوں کے اوپر کھڑے ہونا ہے، پاکستان کون سا پاکستان، کدھر کا پاکستان، کون سی قرارداد، کدھر کی قرارداد، یہ قرارداد ہوتی کیا ہے یار، یہ کہ درخواست کا نام ہے یا کس چیز کا نام ہے، لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ریزولوشن پاس ہوا، یہ کیا چیز کیا ہے؟ تو آخر کچھ اس کے حوالے سے بھی تو ہونا چاہیے نا، یہ تو جسٹ بس یہ ہے کہ کام نہ کرنے کے 100 بہانے، نہ کرنے کے 100 بہانے، کچھ کرنا نہیں ہے تو لہذا کبھی یہ چھٹی کر دو کبھی وہ چھٹی کر دو۔ تو بھائی چھٹی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے مقاصد اس کے ساتھ جوڑ کے کرنی چاہیے۔ اب یہ جیسے شجرکاری کی بات کی ہے تو یہ چلیں ایٹ لیسٹ یہ خوش آئند بات ہے کہ درخت لگانا ثواب کا کام ہے، درخت لگانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ درخت جب تک لگا رہے گا اس کی وجہ سے کئی صدقات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور نہیں تو کم از کم جو اس سے آکسیجن ہے، جو مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، یہی لوگوں کو ملتی رہے گی۔ تو یوں جو ہے شجرکاری جو ہے یہ بذات خود ایک ثواب کا کام ہے۔ تو اب اگر کم از کم اور نہیں تو یہی ہو جائے کہ کل کے دن اگر درخت لگائے جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں اپنے گھر میں، گھر کے باہر جہاں لگانے کی اجازت ہے، تو اگر یہ والا کام ہی کیا جاتا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ ہو جائے گا اپنے وطن کی، اپنے ملک کی خدمت کے اندر۔ سارا دن جو ہے نا وہ گیند بلہ کھیل کے، کرکٹ کھیل کے ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، تو لہذا جو کرنے کا کام ہے وہ کیا جائے اور ادھر ادھر کی جو فضول حرکتیں ہیں ان کے اندر نہ پڑا جائے۔ زین بھائی کا سوال ہے تراویح کے حوالے سے، پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی ذہن یعنی کہ عورت جو ہے وہ تراویح کی جماعت کروا سکتی ہے سب سے آگے کھڑے ہو کر یا درمیان میں کھڑے ہو کر؟ خواتین کے لیے با جماعت نماز پڑھنے میں علماء احناف کا قول یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا تراویح کے اندر بھی اس کی جماعت خواتین قائم نہ کریں۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی جو باجماعت تراویح ہوتی ہے عام طور پہ اس کا کسی ایک جگہ اہتمام کیا جاتا ہے، دوسری جگہوں کی خواتین وہاں پر جاتی ہیں، رات کے وقت یوں خواتین کا جانا، کسی جگہ جمع ہونا، پھر رات گئے ان کا واپس آنا، اور وہ بھی 30 دن مسلسل اس طرح کے عمل کا ہونا، یہ جو شریعت کے مقاصد ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ ان سے بعید ہے۔ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جو احناف کا ایک قول اور مذہب ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے وہ یہی والا ہے کہ عورتیں اس میں شرکت نہ کریں۔ تو لہٰذا یہی کرنا چاہیے کہ تراویح جو ہے وہ اپنے اپنے گھر پہ پڑھی جائے، صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں اور ضرور پڑھیں، سنت موقدہ ہے، لیکن یوں جماعت کے ساتھ اہتمام جو ہے یہ نہ کیا جائے۔ بعض جگہوں پر جہاں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے وہاں کا جو ماحول ہے اس کو شاید زیادہ کھلے الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں چند ایک جگہ پر میرا اپنا جانے کا اتفاق ہوا، یعنی گزرنے کا اتفاق ہوا وہاں سے، اور وہاں جو تراویح کے لیے ماحول بنا ہوا تھا تو بس اس کو تراویح کا ماحول تو نہیں کہہ سکتے، کسی میلے ٹھیلے کا ماحول کہہ سکتے ہیں۔ تو عجیب قسم کی صورتحال، لباس کا معاملہ، ملنے ملانے کا معاملہ، پھر وہیں پر مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، وہ اکٹھی بھی ہو رہی ہیں، جانے کے اندر واپس آنے کے اندر ایک عجیب جو ہے نا جیسے کسی مال میں جا رہے واپس آ رہے، اس طرح کا ماحول تھا۔ اب ایسے ماحول کو تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی بھی اس کی اجازت دے، کوئی اجازت دیتا بھی ہوگا نا تو شاید بہت ساری شرائط کے ساتھ دیتا ہو۔ ایسے کھلے ماحول والی تراویح جو ہے اس کی تو اصلاً ہی کوئی اجازت نہیں دے گا، تو لہذا تراویح جو ہے خواتین جو ہے وہ تنہا پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ لیاقت محمود بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی
تھوڑی تھوڑی کر زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ قسطوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ جب اس کی ادائیگی فرض ہو جائے، جیسے یکم رمضان کو، یکم رجب کو کسی بندے کا سال پورا ہو چکا، اب قسطوں میں دینے کی اجازت نہیں ہے، اب فوری طور پر ہی دینی ہوگی۔ جب زکوٰۃ لازم ہو گئی تو زکوٰۃ کی ادائیگی بلا تاخیر ہونی چاہیے، فوری ہونی چاہیے۔ تو لہذا اب قسطوں کی اجازت نہیں ہے، قسطوں میں ادا کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی سے قرض لے لے، ورنہ کوئی شے بیچ کر زکوٰۃ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قسطوں میں ادائیگی کی اجازت ہے یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب ادائیگی لازم ہونے سے پہلے ادا کریں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ فرض ہونی ہے، ادائیگی اس پہ فرض ہونی ہے 15 رمضان کو، اب وہ رجب سے قسطیں شروع کر دے، تو اب کچھ رجب میں ادا کر دیا، کچھ 15 رجب کو، پھر شعبان کو، پھر 15 شعبان کو، پھر یکم رمضان کو، پھر 15 رمضان کو، اب یوں قسطوں میں ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب لازم ہو گئی، ادائیگی واجب ہو گئی، اب اس کے بعد پھر فوری طور پہ ہی ادا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ایسی صورت ہو کہ جس کے اندر اس کے لیے ادا کرنا ممکن ہی نہیں، کوئی شے بیچ نہیں سکتا اور قرض اس کو کوئی دے نہیں رہا، تو اب جتنی ادا کر سکتا ہے اتنی ادا کرے، باقی پھر جب آتی جائے اس کے مطابق ادا کرتا جائے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہی کہ روزے میں کھانے کی خوشبو قصدن سونگھنا، جان بوجھ کر کے سونگھنا، یہ کیسے؟ کھانے کی خوشبو سونگھنے میں تو ایسا حرج نہیں ہے کہ کھانے کی خوشبو کے اوپر تو اصلاً ہی کوئی حکم نہیں ہے، جو مسئلہ ہے وہ ہے چکھنے کے اوپر، کہ کھانا چکھنا کیسا، اس کے بارے میں فقہاء کرام نے مسائل بیان کیے ہیں کہ اگر بلا ضرورت چکھا تو مکروہ ہے، اور اگر ضرورت ہے کہ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی فرد ہے جیسے شوہر ہے، تو اب اگر اس کا ٹیسٹ اس کے مطابق نہیں ہے تو خام خواہ کی جو ہے نا وہ لڑائی اور جو ہے نا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، بدمزگی شروع ہو جاتی ہے، تو اب اس لیے ہلکا سا چکھ لیا، چکھنے سے مراد اندر اتارنا نہیں، زبان پہ رکھ کے تھوک دینا کہ ٹیسٹ پتہ چل جائے، تو اب اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے چکھنے کا مسئلہ۔ باقی سونگنا جو ہے، سونگنا کسی کیٹیگری میں نہیں آتا، تو سونگنا اگر تو اس کے کسی خاص وصف کو چیک کرنے کے لیے ہے تو بھی حرج نہیں، اور وصف کو چیک کرنے کے لیے نہیں ہے ویسے ہی سونگا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی وہ ہے کہ حرص کی وجہ سے نہ ہو کہ تو نہیں تو تیری یاداں صحیح، کہ بندے کو جناب کھانا مل نہیں رہا تو سونگ سونگ کے گزارا کر رہا ہے، تو یہ والی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ محمد طیب بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ گناہ کر کر کسی کو بتانا، اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے تو کیا اس موقع پہ جھوٹ بول سکتے ہیں یا سچ ہی بولنا ہے؟ گناہ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کا بتانا بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، اور کسی سے یہ سوال کرنا کہ یہ تو نے گناہ کیا یا نہیں، یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک؟ کسی سے یہ سوال کرنا کہ تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس میں کچھ صورتیں مستثنی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اس میں سے خارج ہیں۔ اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ باپ اپنی اولاد سے نماز وغیرہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے نماز پڑھی یا نہیں، تو چونکہ تربیت کا حصہ ہے تو لہذا اب اجازت ہے۔ اسی طرح پیر اپنے مرید سے پوچھتا ہے اور وہاں تربیت مقصود ہے، استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے اور وہاں تربیت مقصود ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو پوچھنے کی بتانے کی اجازت ہے، لیکن ان سے ہٹ کر ایسے دوستی یاری کے اندر یا بلا ان چیزوں کے کسی کو اپنے گناہ کے بارے میں بتانا یا اس سے گناہ کا پوچھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بذات خود گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔